جامعہ ابی بکر الاسلامیہ عالم اسلام کی ایک عظیم شان درس کا 1978 سے ہر قسم کے تعصب اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر علم نبوت کی شمع کے لیے عالم انسانیت کو منور کرنے میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ جامعہ ابی بکر ایک دینی، علمی، اصلاحی، تربیتی ادارہ ہے جو 45 برس سے علم نبوت کو پوری دنیا میں عام کر رہا ہے۔ سنگ بنیاد جامعہ ابی بکر اسلامیہ کا سنگ بنیاد پروفیسر محمد ظفر اللہ کی انتھک محنتوں اور پرخلوص کاوشوں سے امام کعبہ، امام و خطیب مسجد الحرام، علامہ محمد بن عبداللہ السبیل رحمہ اللہ نے بروز جمعۃ المبارک 7 جولائی 1978 بمطابق 1398 ہجری کو رکھا۔ آج یہ ادارہ 12 سے زائد شعبہ جات کے تحت متعدد پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے۔ جامعہ ابی بکر اسلامیہ کی خصوصیات: تعلیم مکمل عربی زبان میں۔ جامعہ کا نصاب سعودی عرب کی معروف عالمی یونیورسٹیوں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ام القری یونیورسٹی مکہ المکرمہ، ملک سعود یونیورسٹی ریاض، الامام محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض کے معیار کے عین مطابق و ہم آہنگ ہے۔ تعلیمی نصاب جدید تقاضوں سے مکمل ہم آہنگ۔ جامعہ میں طلباء کو عصری تعلیم حاصل کرنے کے مکمل مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اور جامعہ کا اسکول میٹرک بورڈ سے منظور شدہ ہے اور طلباء 6ٹھی جماعت تک میٹرک کی مکمل تعلیم مفت جامعہ کے اسکول میں حاصل کرتے ہیں۔ جامعہ کے تعلیمی مرحلے المعہد العلمی الثانوی الرابع کی ڈگری سعودی جامعات میں معترف اور ملحق ہے، جس کی بنا پر اب تک سینکڑوں طلباء سعودی جامعات میں داخلہ لے کر وہاں سے سند فراغت حاصل کر چکے ہیں اور اب بھی ہر سال کئی طلباء سعودی جامعات، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ام القری یونیورسٹی مکہ المکرمہ، ملک سعود یونیورسٹی ریاض، الامام یونیورسٹی ریاض میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں اور جامعہ کی سند پر ان طلباء کے داخلے یقینی ہوتے ہیں اور ہر سال 25 سے 40 داخلے جامعہ کی سند پر ان یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں۔ جامعہ میں 30 سے زائد مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ، ام القری یونیورسٹی مکہ المکرمہ اور دیگر سعودی جامعات کے گریجویٹ، ماسٹر اور پی ایچ ڈی ہولڈر علماء کرام مصروف عمل ہے اور تدریس و تحقیق و تربیت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ غیر ملکی طلباء جامعہ کا امتیاز ہے اور اب تک جن ممالک کے طلباء کرام نے اس عظیم الشان دانشگاہ سے کسب فیض کیا ان میں پاکستان، ملیشیا، تائلینڈ، ترکی، یوگینڈا، فلپائن، انڈونیشیا، چین، مالدیپ، انگلینڈ، تاجکستان، کشمیر، شام، لبنان، فرانس، سعودی عرب، فلسطین، امریکہ، نائجیریا اور سینیگال وغیرہ شامل ہے۔ جامعہ کے اہم ترین پروجیکٹس کا تعارف پیش خدمت ہے۔ جامعہ کے تعلیمی شعبہ جات: جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کا تعلیمی نظام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ 9 سالہ عالم کورس عربی زبان میں، شعبہ مرکز اللغۃ العربیہ، مدت کورس 2 سال۔ المعہد العلمی الثانوی، مدت کورس 4 سال۔ یہ شرعی علوم کی تعلیم کا 7واں مرحلہ ہے جس میں توحید، تفسیر، حدیث، حفظ، فقہ، صرف، بلاغہ، ادب، میراث، تاریخ، فرق، علوم القرآن، مصطلح الحدیث، اصول فقہ، سیرہ، انشاء وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں۔ ثانویہ کا 4 سالہ کورس مکمل کرنے والے طالب علم کو سند دی جاتی ہے جس میں سعودی عرب اور عالم اسلام کی ممتاز یونیورسٹیوں میں داخلہ ممکن ہوتا ہے، جن میں بالخصوص مدینہ یونیورسٹی، ام القری یونیورسٹی اور سعودیہ کی تمام یونیورسٹی سے اس مرحلے کی سند کا الحاق ہے۔ جامعہ کی ثانویہ رابعہ کی سند کے حامل طلباء میں سے ہر سال 25 سے 40 کے درمیان سعودی یونیورسٹیز میں داخلے ہوتے ہیں۔ کلیۃ الحدیث الشریف، مدت کورس 3 سال۔ یہ مرحلہ علوم حدیث، مصطلح، جرح و تعدیل، علم تخریج، دراست الاسانید کی اسپیشلائزیشن پر مشتمل ہے، جس میں طلباء کو محدثین کے طرز عمل اور ان کی خدمات سے متعارف کروایا جاتا ہے اور فن حدیث میں مہارت پیدا کی جاتی ہے۔ کلیۃ الحدیث سے فارغ ہونے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب بخاری منعقد کی جاتی ہے۔ شعبہ حفظ القرآن الکریم والتجوید، شعبہ کتب کے ساتھ ہی شعبہ حفظ القرآن الکریم قائم ہو چکا تھا۔ جامعہ کے شعبہ حفظ کی امتیازی خصوصیات: کوشش کی جاتی ہے کم سے کم وقت میں طلباء مکمل اور مضبوط حفظ مکمل کریں۔ حفظ میں عدم تشدد کی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔
تعلیم کے ساتھ بچوں کی مکمل تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں طلباء کو دعائیں، نماز، اخلاق و آداب اور حسن سیرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ماہر قرآن تدریس و تحفیظ میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ معاشرے کو عربی اور دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے شارٹ کورسز، 1 سالہ داعیہ اسلام کورس، شارٹ عربی لینگویج کورسز، خواتین کے لیے تربیت و اصلاحی ورکشاپس، شعبہ صحافت، مجلہ اسوہ حسنہ۔ مجلہ اسوہ حسنہ کی نوعیت ایک علمی، تحقیقی اور اصلاحی دینی میگزین۔ مجلہ کی باقاعدہ اشاعت اکتوبر 2004 سے شروع ہوئی۔ شعبہ دارالافتاء، اسلامی معاشرے میں فتوے کی بہت اہمیت ہے اور فتاوی دینی رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے۔ جامعہ ابی بکر اسلامیہ میں شعبہ دارالافتاء جامعہ کے قیام کے ساتھ ہی قائم کر دیا گیا، جس میں مسلک اہل حدیث کی عظیم الشان شخصیات نے مفتی کے فرائض انجام دیے۔ اب تک کتاب و سنت کی روشنی میں ہزاروں فتاوی جاری کیے جا چکے ہیں اور ملکی عدالت نے بھی ان کے بعض فتاوی سے رہنمائی لی ہے، اور باہر ممالک کے کچھ ادارے بھی دارالافتاء جامعہ ابی بکر الاسلامیہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ مرکز الاقتصاد الاسلامی، عصر حاضر کے معاشی مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے ادارے میں ایک شعبہ قائم کیا گیا، جسے مرکز ترجمہ والتحقیق للاقتصاد الاسلامی کا نام دیا گیا۔ مرکز کی مطبوعہ تالیفات، تخلیقات، کتب، مضاربت، میزان شریعت میں مضاربت کے موضوع پر مرکز کی اولین کاوش تھی۔ آن لائن تجارت، تعارف، خصائص، فقہی احکام، حلال و حرام اور مشتبہات کے شرعی ضوابط، طلباء کی نگرانی و تربیت کے لیے قائم شعبہ الاشراف والتوجیہ التربوی۔ یہ جامعہ کے طلباء کی تربیتی، رہائشی اور قیام و طعام کے انتظام کے لیے شعبہ اشراف و تربیہ قائم کیا گیا ہے۔ اس شعبے کے تحت طلباء کی غیر نصابی سرگرمیوں کی نگرانی کی جاتی ہے اور طلباء کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے مختلف سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں سر فہرست مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست متون کا حفظ کرنا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ائمہ کرام کے آن لائن دروس اٹینڈ کرنا اور النادی الادبی کے عنوان سے طلباء کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ جامعہ میں طلباء کو دی جانے والی سہولیات، طلباء کی سہولت اور کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے باقاعدہ کمپیوٹر لیب، جس میں بچوں کو کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، ماہانہ اسکالرشپ، آرام دہ اور صاف ستھری رہائش، 3 وقت کا بہترین کھانا، موسم کے اعتبار سے بستر و لباس، اساتذہ اور اسٹاف کو دی جانے والی سہولیات، اساتذہ کو فیملی رہائش دی جاتی ہے۔ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیات جو جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کا دورہ کر چکی ہیں اور جامعہ کو خراج تحسین پیش کر چکی ہیں، ان کی اسماء گرامی درج ذیل ہے۔ سابق مفتی اعظم مملکت سعودی عرب علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی، امام مسجد الحرام محمد بن عبداللہ بن السبیل رحمہ اللہ، فضیلت الشیخ الکریم علامہ عبداللہ بن عبد المحسن الترکی، سابق وزیر مذہبی امور مملکت سعودی عرب، فضیلت الشیخ علامہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبداللہ الزائد، پرو وائس چانسلر مدینہ یونیورسٹی، حفظہم اللہ تعالی ونفع بہم الاسلام والمسلمین، آمین۔ سماجی خدمات، جامعہ ابی بکر الحمدللہ دینی تعلیم و تربیتی خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات میں بھی پیش ہے، جس میں ملک میں موسمی آفات میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینا۔ اس سلسلے میں جامعہ نے ایک جائے برائے غسل میت کا اہتمام کیا ہے، جس میں میت نہلانے کی جگہ کے ساتھ سرد خانے کا بھی اہتمام ہے۔ اس میت غسل خانے میں میت کو سنت کے مطابق علماء کرام کی نگرانی میں غسل دیا جاتا ہے اور تجہیز و تکفین کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامعہ کے ذیلی ادارے، جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات والجامعہ مسجد الفاروق، بچوں کے ساتھ بچیوں کے لیے بھی ایک عظیم الشان ادارہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ کراچی کے گنجان آباد علاقے میں قائم طالبات کی عظیم درسگاہ جو جامعہ ابی بکر کے زیر انتظام ہے، اس ادارے میں 200 کی تعداد میں طالبات زیر تعلیم ہے۔ ابو بکر اکیڈمی نیو کراچی، ابو بکر اکیڈمی کا باقاعدہ آغاز مارچ 2005 میں ہوا۔ اسکول میں 6ٹھی کلاس سے میٹرک تک کلاسیں ہوتی ہیں، سائنس گروپ سے میٹرک کروایا جاتا ہے۔ اسکول بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی سے رجسٹرڈ اور افیلیٹڈ ہے۔ حرمین کمپلیکس۔ معنا
نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات. حرمین کمپلیکس جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کراچی. ادارہ جامعہ ابی بکر الاسلامیہ ایک معروف عالمی معیار کا تعلیمی ادارہ ہے جو کہ 1978 سے دینی تعلیم اور دعوتی میدان میں مصروف عمل ہے. حرمین کمپلیکس جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کا ذیلی ادارہ ہے جو کہ سپر ہائی وے پر نہایت خوبصورت، خوشگوار، صحت افزا اور پرسکون ماحول میں واقع ہے. حرمین کمپلیکس کی وسیع اراضی پر ایک عظیم الشان مسجد نور، شعبہ حفظ کا عظیم الشان ادارہ اور بنیادی عصری تعلیم کے لیے ایک اسکول قائم ہے. یہاں مستقبل میں جامعہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی کے قیام کا ارادہ رکھتی ہے. شعبہ حفظ و ناظرہ میں قرآن پاک کی تلاوت، تجویدی اصلاح اور بنیادی اور اساسی قواعد سے یتیموں اور دیگر مستحق طلبہ کرام کو آشنا کرنے کے لیے خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور ساتھ میں مسنون دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں اور نماز کی اصلاح کی جاتی ہے. طلبہ کرام کی اخلاقی تربیت، سبقی منزل وغیرہ پر خصوصی توجہ کے علاوہ اسکول میں بنیادی عصری تعلیم کا بھی اہتمام ہے. ستمبر 2023 میں شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد اس ادارے میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں تعطل کا شکار ہیں. الحمدللہ اب ادارہ وہاں تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کو بلا تاخیر جاری کرنے کا خواہاں ہے جس کے لیے فوری طور پر فنڈز درکار ہیں. تمام محسنین اور مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں ممکنہ تعاون فرما کر قرآن و سنت کی اشاعت میں بھرپور حصہ ڈالیں. یہ انفاق فی سبیل اللہ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. ملحقہ ادارے: مسجد عمر بن عبدالعزیز ڈیفنس سوسائٹی، رول ماڈل درس نظامی کا الحاق، جامعہ مسجد سلمان فارسی گلستان جوہر، مرکز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ للتحفیظ، ماڈل کالج اسلامی اقدار کا امین. یہ ممتاز علمی ادارہ شاہراہ حق پر اپنا سفر جاری رکھے گا انشاءاللہ. تطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد